بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مدینہ شریف سے ابھی فجر کی نماز کے بعد میں ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آ رہا ہوں، اور موضوع ہے ہمارا انجینئر مرزا محمد علی جیلمی، جو کہ مرزا جونیئر ہے۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال ضرور کریے۔ انجینئر مرزا محمد علی کون ہے؟ تھوڑا سا میں تعارف کرواتا چلوں کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی طرز کے اوپر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، کہ مرزا غلام قادیانی یعنی مرزا سینئر وہ بھی پہلے جناب وہابی تھا، تو بعد میں اس نے اعلان کر دیا جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، تو میں ہوں مسلم احمدی۔ تو مرزا جونیئر جیلمی جو کہ مرزا سینئر غلام قادیانی کا عقیدے کے اندر فرزند ہے، بیٹا ہے، تو وہ بھی اسی ڈگر کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ بھی پہلے وہابی تھا، تو بعد میں اس نے اعلان کر دیا جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو بڑا مرزا جو ہے، جو باپ ہے مرزا جونیئر جیلمی کا، وہ جناب اس نے اعلان کیا کہ میں مسلم احمدی ہوں، تو یہ مرزا جونیئر جیلمی نے مسلم علمی کتابی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تو تھوڑا سا تعارف میں نے کروایا ہے۔ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ساتھ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ جو دوست بولے بالے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے متعلق، تو وہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی باتوں کو سن کے وہ قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کے فرقے کو جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ جناب دوسروں کو یہ لوگ کہتے ہیں جناب تم فرقے بناتے ہو، فرقے بناتے ہو، تو ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بندہ جو بات کہتا ہے نا، وہ خود ایک فرقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب سی بات جی۔ جو دوست آ رہے ہیں اگر کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا کوئی فالور اگر آئے کال پر تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، دو چار سوال ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں جناب۔ آئیے جناب تشریف لائیے اور ہمیں کوئی تھوڑی سی تبلیغ کریے۔ ہم نے کچھ دو چار سوال کرنے ہیں، تو انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو فالور ہیں، وہ اگر سن رہے ہیں تو کال کیجیے۔ انجینئر مرزا محمد علی کے کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ جناب مسلمانوں والا ہو۔ اس کے ٹوٹلی عقائد و نظریات مرزا سینئر غلام قادیانی والے ہیں۔ کوئی ایک عقیدہ بھی اس کا مسلمانوں والا ہے نہیں، ٹوٹلی عقائد و نظریات مرزا قادیانی والے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو آ جاؤ بھائی، میدان میں آ جاؤ، پھر بات کر لیتے ہیں۔ تو شک دور کرنے کے لیے وہ کال کرنی پڑے گی نا۔
انجینئر مرزا کا ایک عقیدہ ہے جناب کہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو تم لوگوں کو میں پھر منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا، اور جو پھر تم چاہو گے وہی ہوگا، بس تم نے کن کہنا تو فیکون وہ کام ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ خالص شرک ہے، خالص شرک ہے۔ جو بھی اس عقیدے کو مانے گا وہ مشرک ہے۔ تو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے جو فالورز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس عقیدے اور نظریے کے اوپر گامزن ہیں، اور یہ لوگ مشرک ہو رہے ہیں جناب عقیدتاً۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں بھائی وبرکاتہ۔ سے الیاس کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ خیریت پاک ہے؟ آپ کی صحت عطا فرمائے۔ جی بہترین، اللہ کا شکر، ماشاء اللہ۔ جی صبح صبح کیا بات ہے، صبح صبح زندہ جی باد۔ میں نے یہ سمجھ لے کہ سونے سے پہلے کی لائیو ہے، ابھی سونے کا ٹائم ہے، تو اچھا اچھا رات بھر میں جاگتا رہا، کام کر رہا تھا، تو اچھا ابھی فجر کے بعد سونے کا ارادہ تھا۔ میں نے کہا جاتے جاتے مرزا جونیئر جیل میں کی تھوڑی سی درگت بناتے جائیں، واہ اور واہ اس واہ۔ کے عقائد اور نظریات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو میں انتظار جی جی کر رہا ہوں کوئی انجینئر کا کوئی فالوور آئے، کوئی اسٹوڈنٹ آئے، اس کا کوئی حمایتی آئے، کوئی دفاع کرنے والا آئے، کوئی کال کرے، تو ابھی تک تو کوئی آیا نہیں ہے، دیکھتے ہیں جناب۔ جی انہوں نے آنا بھی نہیں ہے، یہ کون سا پڑھے لکھے کوئی عالم فاضل لوگ ہیں، ادھر آ کے اپنے مرزے کو بھی ذلیل کروائیں گے اور خود بھی ذلیل ہوں گے۔ انٹرنیشنل ضلالت ہوگی ان لوگوں کی۔ نہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں، آپ کہتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ ہاں بڑے علمی کتابی ہوتے تو منی گاڈ اور چار شوہر اور پتہ نہیں عجیب و غریب جو ان کے گندے عقیدے ہیں، اس پر کوئی ایک آدھی کوئی دلیل ہمیں دے دیتے، تاکہ ہم لوگ کم از کم اس بات کو یا تو مان لیتے یا اس کا انکار کرتے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس دلیل کیا، یہ تو انسانیت کے دائرۂ کار میں رہ کر بات بھی نہیں کر سکتے، ماں سوا گالیاں اور وہ جیسا عماد الشیطان ہے، ڈرنا نہیں، پتہ نہیں کیا، بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، وہ والی ایکٹنگ کر کے نہیں، یہ وہ لوگ اماد بھاگ الاسلام جاتے تو ہیں۔ چھوڑ گیا ہے نا اس کو، اب تو یہ بڑی اچھا بڑی دنیا اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اب یہ بیچارے کے پیچھے وہی قادیانی رہ گئے ہیں چار، یا رافضی ہیں بس، یا ایتھیس دہریے، بس یہ دو تین لوگ رہ گئے ہیں، بقایا تو سارے مسلمان تو اس کے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ایک آدھا مسلمان تھا وہ اس کو ویسے چھوڑ گئے۔ ہاں جی 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 بالکل بالکل سچ بات ہے، سچ بات ہے۔ رافضی اور قادیانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انجینئر کے لوگ ہیں یا قادیانی کو چھوڑے جی، اچھا مرزا کے جو لوگ ہیں وہ بہت یعنی گستاخ قسم کے لوگ ہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ قادیانی اور رافضی یہ دو قومیں پہلے ہی سے یعنی انتہائی درجے کی گستاخ ہیں، تو جب انجینئر کے ساتھ جڑی یعنی گستاخی پر گستاخی، یعنی دوہری گستاخی ان لوگوں کی ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ لوگ کھلم کھلا اف اللہ، اتنا طوفان ہے بدتمیزی، استغفر اللہ۔ یہ ٹک ٹاک پہ تو صبح شام یہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ اور آج کل مفتی صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج کل میں نے دیکھا ہے بعض جگہ کے اوپر ٹک ٹاک پر کہ انجینئر کی تصویر کے اوپر نا کوئی ایک لفظ لانتی یا ملعون لکھ کر مسلمانوں کو گھیرتے ہیں لوگ۔ جب مسلمان ہمارا کوئی یعنی کم علم والا جاتا ہے وہاں پر تو اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی دلیل دو، جو تم لوگ چشتی رسول اللہ والی، تو وہ فضول جو ان کی لوگوں کی باتیں ہیں ان لوگوں کے اوپر یعنی بندے کو پھنسا لیتے ہیں اس ترکیب سے، اور یہ لوگ اس طرح کا دوغلا پن دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ان پر ہزاروں کروڑوں لعنتیں ہوں شیاطین کے اوپر، اسلام کے دشمن۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی مرا تھا 26 مئی کے دن لیٹرین کے اندر، اللہ پاک اس مرزا جیلمی کو بھی اسی گندی موت عطا فرمائے، جو اولیاء اللہ کا گستاخ، جو اللہ و رسول و دین اسلام کا گستاخ، جو ان پر اور جاہل قسم کا انسان۔
ہے بھائی تو انجینئر ہے تو انجینئرنگ جا کر کوئی اپنا جو ٹوٹیاں نلکیں وہ ٹھیک کر کوئی بلڈنگ کے نقشے بنا جا کر. ویسے اتنا پڑھا لکھا تو نہیں کہ بلڈنگ کے نقشے بنائے گا, اور تو اپنا قلم پکڑ اور پینسل سے وہ کوئی ڈرائنگ شرائنگ بنا. یہ کیا مذہب اسلام اتنا کٹھن, اللہ اکبر, اس قدر کٹھن. جیسے ابھی آپ جیسے مفتی مرشد شاہ صاحب اپنا یہ عربی گرامر کورس کروا رہے ہیں, عربی اف اللہ اس قدر فصیح و بلیغ, اف ایسے ایسے اس کے اندر باب اور ایسے ایسی ترکیبات, اللہ اکبر, کہ آدمی پڑھے تو یعنی اسی کے اندر کھو جائے اور گم ہو جائے. اور تم لوگ ادھر اٹھ کے وہ بڑی بڑی احادیث کے اوپر تبرے اور اپنی من گڑنت اس کے ترجمے, اور قرآن مجید برہان رشید کی اپنی مرضی سے ترجمے تفسیریں, اور پتہ نہیں کیا کیا خبیث مارا انسان. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے, نہ ہدایت کے لائق تو عذاب علیم دے, اللہ بچائے جی. اور انجینئر آج کل غائب ہوا ہے, پتہ نہیں آج کل لائیو بھی نہیں آ رہا. مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہے کہیں اس کو لائیو؟ ہو سکتا ہے وہ بھی 26 مئی کے بعد وہ دیکھا نہیں ویسے اس کو. نہیں, وہ اصل میں اس نے کہا تھا نا کہ مردیوں کی بیویوں کے 4 شوہر ہوں گے. تو وہ آج کل نا وہ شوہر تلاش کر رہا ہے اپنی بیوی کے, اور ماں کے اس نے شوہر تو 4 پورے کر لیے ہوئے ہیں, تو اب اپنی بیوی کے نا وہ شوہر پورے کر رہے ہیں. تو مرزئی بھی غائب ہیں سوشل میڈیا سے, جس طریقے سے مرزا جونیئر جیل میں غائب ہے, تو ایسے مرزئی بھی غائب ہو گئے. وہ بھی بھائی اپنی اپنی باجیوں کے 4 شوہر پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پورے ہی نہیں ہو رہے. تو جب پورے ہوں گے تو وہ آئیں گے نا نظر, ویسے نہیں نظر آنا ان لوگوں نے. ہاں جی, 4 شوہر واہ جی ملنے ہیں واہ. بھائی. ہاں 4 شوہر ظاہری بات ہے جی, 4 کرو ایک ایک عورت پہ 4 شوہر, تو دنیا میں تو عورتیں ہی ختم ہو جائیں. لیکن دنیا اچھا, میں بڑی کل حیرت عورتیں کی تو بات ہے کہ جیسے قادیانی کہتے تھے نا کہ ہم دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں, ایسے مرزیوں نے بڑا رولا ڈالا ہے. اوئے ہوئے ہمارے وہ پتہ نہیں 5 ملین تو 10 ملین تو 20 ملین تو پتہ نہیں کنے ملین مرزئی ہو چکے ہیں. تو لبدا کوئی بھی نہیں, یقین منو, مرزئی لبھیے تو لبدا کوئی بھی نہیں. انج جویں وہ قادیانی نہیں نا لبن ٹریے تو لبدا ایک بھی نہیں. مر جو کوئی تسی کتنے نعرے نے تو وڈے ہے. یہ آؤ تو صحیح نا یار, کوئی سامنے بھی تو آیا کرو نا. ہاں بالکل سچی گل ہے جناب. اپنا مفتی صاحب ہے تے ناپید قوم ہے, بڑے بڑیاں چھڑنے ہوئے ہوئے ماڑے, یعنی اسکول بھی نا اپنا 2-4 مرزئی تھے نے, لیکن اللہ معاف کرے اڈیاں اڈیاں پڑکا مارنے, ہوئے 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 اب تک کو جی پورا اسکول, جو پورا اسکول ہے ہمارا وہ مرزئی ہو, یعنی مرزا جرمی کی تقریریں اور بکواسیات سنتا ہے. دیکھو جی یہ بھی مرزئی ہیں, تم ان لوگوں سارے یعنی اسکول کو یعنی سارے مسلمانوں کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو, سارے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. اور سارے لوگ کون سے سنتے ہو, بیوقوفوں جاہل لوگوں, تم لوگ تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ کو جانتے ہو کوئی نہیں. اس کے اوپر ویورز اور اس طریقے سے خریدنا کیڑا کون سا مشکل کام ہے یہ, اتنے آسانی سے چند روپیوں ٹکوں کے اندر آدمی فالوور تو یہ بد بلائیں اور یہ جو ویورز ہوتے ہیں یہ خرید سکتا ہے. تو تم لوگ یہ اس بنا کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کو اپنا یعنی جائز قرار دے رہے ہو. اور مفتی صاحب جیسے آگے کہا کہ یعنی 4 شوہر, بغیرت انسان ہو, یعنی ایسی گندی بے شرمی اور بے حیائی کی بات جو کوئی سوچ تک نہیں سکتا. تم لوگ اس کو یعنی جائز قرار دے رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ بڑی بہترین بات ہے جناب, واہ واہ زندہ باد, 4 شوہر ملیں گے تو وہ بے غیرتی کے گندے گلی غلاظت والے کام. اور آگے کیا نام لیں گے اس کا جناب, اور تو ویسے گندے بے شرمی کے کام. شرم کھاؤ بھائی, شرم کھاؤ. غیرت لوگوں, مذلوں, ذلیل اور خوار انسان, بدبخت. ساتھ نا قادیانیت اصل شیئر میں کرتے جائیں, ڈبل جی ٹیپ کریں, کلک کریں, اور ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں. یہ ایک دوست آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ کون ہے جی, آ جائیے جناب. شیئر بھی کرتے جائیں بھائی, ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں جی جی تاکہ دیگر. اور موضوع ہمارا یہی ہے, انجینئر مرزا محمد علی جیل میں مرزا جونیئر, ٹھیک ہے, یہ موضوع رہے گا. اور ہم نے بھائی 2-4 سوال کرنے تھے مرزئیوں سے, تو اس لیے ہم یہ لائیو میں بیٹھے ہیں. دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کوئی مرزئی آئے اور ہمارے سوالوں کے کوئی جواب دے. کوئی آج تک کوئی ایسا مرزئی
पता नहीं किधर चले गए, मरज़ई किधर हैं जो सवालों के जवाब दें, कोई लभदा ही कौन नहीं मुफ्ती यार, यकीन जानो। अच्छा मुफ्ती साहब, कोई एक बाप का होगा तब ना, कादियानियों ने हाँ। पिया हुआ अपने बाप के दूध, और ये हैं चार, यानी चार बापों की औलाद। तो ऐसी गंदी गंदी जात की जो औलादें होंगी तो वो क्या क्या टिकेंगे आगे। हम्म। आगे ही मिर्जा का दैनी पेशन गोई कर गया था कि अपना किधर जी मैदान में उतरना किसी मुखन्नस का काम नहीं है, सब है मुखन्नस, इसीलिए चार चार जरूरत पड़ते हैं सबको, लानतियों को। ऐसी बदबख्त कौम है, इस कदर घटिया। उफ अल्लाह, एक और अच्छा मुफ्ती साहब यार, एक और बात। जी जी। कोई नहीं मरज़ई भाई, फिर ना ही समझिए। आओ यार, की हो गया नहीं जी तबलीग, नहीं मुफ्ती साहब, कोई नहीं। तबलीग ते करो ना आके सानू यार। मर जाओ, कितने टुर गए हो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮਰਦਈਓ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਕਾ, ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਝੱਟ ਬੈਠੇ ਆ आ जाओ। ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦਈ ਆਏ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਮਰਦਈਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ अल्लाह ਕਰ अल्लाह। ਦਿਓ। अजय बड़े मिर्जे ने पूरे उफ अल्लाह, टिकटॉक पर एडा कोई जलील हो रहा है मिर्जा अपना कादियानी, एडा जलील हो रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है। जितनी इन्होंने लाइवां सन ना पुरानियां चल रही, 200 बंदा 300 बंदा बैक वक्त तकना सी, और तेरी खैर उन्होंने सामने एडा मिर्जा जलील होना, लोग असने गालां कढ़ने या बाज औकात अपने हवाले नाल गल करने ते एडे जलील होने, फंसी जाने। उफ उफ, इतने जलील हो रहे हैं आजकल कादियानी, जितना समझो पिछले बड़े अरसे सन्नी, बड़े अरसों, बड़े क्या कहना जी पंजाबी च, बड़े अरसे से नहीं हो रहे थे। एक तो कराची च रही कि मिगी भी पंजाबी थोड़ी कसनी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा सहेल, तुम अभी कह रहे थे कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने कोई वो पता नहीं बिल्डिंग वाला कोई नक्शों वाला कोर्स किया है। जी जी। नहीं, ये प्लम्बर है, प्लम्बर, इसने टूटियां कसने का डिप्लोमा किया है। तो अच्छा वो वाले जो बिल्डिंग के नक्शे बनाने वाले लोग होते हैं, वो कोई और इंजीनियर होते हैं। ये मशीन महल्ले के अंदर टूटियां कसने का काम ये मिस्त्री का बच्चा है, मिस्त्री अरशद का। तो इसका अब्बा भी बहुत बड़ा प्लम्बर था, तो ये उसका बच्चा है। तो ये डिप्लोमा इसने किया था, तो अपने नाम के साथ लिखना इसने शुरू कर दिया जी, मैं इंजीनियर हूँ। ये ड्रामेबाज आदमी है, बड़ी बड़ी फिल्म है ये। वाह जी वाह, और क्या बात है मिर्ज़ा साहब, बेगैरत इंसान। तुमने ये टूटियां कसने का किया है कोर्स, और पता नहीं वो भी ऐसे ही, बस एक दिन गया होगा, 10 दिन नहीं गया, इस तरीके से छुट्टियां कर कर के तुमने ये डिप्लोमा किया और अपने साथ इंजीनियर लिखते हो। अब आम आदमी को तो यही लगेगा बड़ा कोई महान कोई नक्शकार है, या पता नहीं अल्लाह जाने कोई बड़ा ही महान कोई इंजीनियर है, कोई बिल्डिंगों का नक्शा बनवाने वाला है, बनाने वाला है। तो अभी किसी को क्या पता है तुम किस चीज़ के इंजीनियर हो, टूटियां कसने वाले खबीस इंसान। मज़हब अज़ीम, मज़हब इस्लाम पर भौंकने वाले लानती, अल्लाह पाक तुम्हें फ़ारत करे। वैसे अच्छा मुफ्ती साहब, ये कोई चांस है कोई मिर्ज़ा इंजीनियर तौबा तायब हो जाएगा? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਇਹਦੀ बीवी ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਭਾਈ और जी। जी आ गया जी मुफ्ती साहब, आ गया जी फरहान आखना पे मिर्ज़ा इंजीनियर कुत्ते की मौत मरेगा। आ जा भाई, आ जा आ जा आ अरे पुत्र जा। काल पे आए, हम ढूंढ रहे ਕਾਲ हैं यहाँ। ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ, ਉਹਨੇ दस ਉਹ गया। ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ओ तेरी, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ। ले फिर सुन ਲੈ बुन बह ਬਈ के। ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ बीवी ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਯਾਰ, ਮਰਜ਼ਈਓ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। आ गए। आहा, ਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਸ। वाह वाह वाह, आओ जी ਨਹੀਂ, आओ, ਇਹ बिस्मिल्लाह। ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇ ਅੰਮੀ,
ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀ ਲਿਸਟ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਿਸਟ ਪੁੱਛਣੀ तौबा ਆ ਜਾਓ तौबा। ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਈ साढ़े ਜੀ ਆ सवालों का ਜਾਓ जवाब ਹੁਣ दो ना। ਲੈ ਬਸ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ ਲੈ बस ਚੰਗੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਬਲੀਗ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਟਿਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਈ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਰਜ਼ਈ ਅੱਛਾ जी ਯਾਦ तीन ਕੀ लोगों ने ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸ ਗਏ जी ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਮਰਜ਼ਈ पता नहीं जनाब अपना लिस्ट गिनन गया उसी ना जहरी गल है मोबाइल शोबाइल रखी के आराम नाल मौं की जिगर ਤੂੰ ਭਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ खा ਕੇ ਤੇ लिया ਜਾਨ ਛੜਾ ਫਿਰ हाँ, जी ਨਾਲ जी हाँ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ चलो जी ठीक हो गया जी ये ਤੇ कहना है जी ਚਾਰ फरहान ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ठीक हो गया जी ठीक हो गया जनाब एक तय करो जी फरहान चौधरी साहब मुफ्ती मुबशिर शाह साहब ते चलो एक अद्धा माड़ा भी ना रखो ते मिस्टर प्रधान ਨਹੀਂ साहब ਇੱਕ ना ਤੇ भी ना ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ जी 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 ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ 4.5 ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ चलो ਉਹਨੇ ठीक है ना ਪੂਰੇ जी इजाफा ही होगा ना ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਕੇਸ ਹਨ ਕਿ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਕੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਜਾਏ आओ भाई आओ भाई आओ मरज़इयों अपनी भाई ये आज मौजू है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी तो हमारे कोई सवाल है यार कोई है कोई मिर्ज़े का फॉलोवर या स्टूडेंट या एकेडमी का वो कोई आओ यार मुस्लिम इल्मी किताबी कोई होए तो सामने आओ यार कोई 2-4 सवाल है हमारे माड़े सवाल ने माड़े 2-4 सवाल ने भाई आ जाओ अच्छा मुफ्ती साहब जैसे इंजीनियर का लफ्ज़ बोलो तो वैसे पढ़ा लिखा आदमी लगता है और वैसे ही एकेडमी का नाम लो तो पता लगता है कोई बड़ी आलिशान एक मिनट अच्छा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी शेद बच्चे कैसे हैं? अल्लाह सोने का बड़ा फजल है जनाब माशाअल्लाह। अच्छा सैयद बादशाह एक दो छोटे छोटे शुबहात सी मेरे अगर थोड़ी जी रहनुमाई कर दियो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਏ जी बिस्मिल्लाह करो अगर कोई साडे कोल होया ते असीं दस दिओ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਸਮਝਦਾ ਜੀ 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 ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕਾਫਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਸਹੀ
چلو جی، مولا زندگی کرے جی. جی فرماؤ، آپ کی فرما رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس ایویں تو تھوڑے شبہات سی تے چلو ہن تہاڈا جی موضوع ہے نہیں ہے جی تے چلو دسو، کوئی. کوئی بات نہیں، آپ فرماؤ. اچھا، اپنا سید جڑے کچھ لوگ میری سادات نال بڑی نسبت ہے، بڑا میں محبت کردا محمد و آل محمد نال. جی جی تے جڑے کچھ لوگ نے جڑے محمد و آل محمد نال حرص رکھن دا صرف دعویٰ کردے نے، اور ازواج نبی نو بالخصوص جناب سیدہ عائشہ اور جناب امی حفصہ نو برا بلا کہندے نے. جی 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 ادے بارے مثلا کی رائے رکھدے ہو والا کہ گزارش ہے وے کہ دیکھو، بڑے خبیث وہ لوگ ہون گے کہ جڑے اہل بیت اطہار دے نال بغض رکھن، اناد رکھن، بے اور شک رتی جہا بھی ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਾਨ ਕਰਨ. جی ٹھیک ہے. تے جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہم صلی تمام علی ازواج محمد و آل مطہرات ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਹਾਤ المومنین ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ محمد. جی ਮਾਵਾਂ ਨੇ. بے ਠੀਕ ہے. شک. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, جی بسم اللہ. ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ جی ਬੇਟੇ ਆ, ਤੋ جی ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ جی ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਏ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਏ, ਤੇ جی ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਜੇ. بے شک. ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ جی ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰਾਮੀ ਜੇ, بے ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜੇ ਯਾਰ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੰਮੇ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੰਮੇ ਹੈ. تو یہ تو دنیا داری کی بات ہے یار. تو وہ جو ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، ہاں، بے شک. تو ان کے بارے کوئی رتی برابر بھی بات کرے تو یہ تو یار بہت بڑی یہ توہین ہے، بہت بڑی توہین ہے. تو بہرحال یہی ہے، ہمیں ان کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. بے شک. وہ تو ہمارے وہ چلے گئے، وہ تو ہمیں اپنے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن سید بات ہے نا کہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں، جیسے واقعہ سفین ہوا ہے، جمل ہوا ہے، نہیں جی، اس میں تو نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، بالکل اس میں بالکل وہی نہیں پڑھنا سید میں چاہیے. بات بھی کر رہا تھا. جو بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ سب کو پتا ہے حق کیا ہے اور نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو مد نظر بھی رکھتے ہوئے کہ ان کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا، اور قرآن نے ان کو ہماری ماں کہا ہے. ہاں، گزارش یہ ہے کہ یقین جانیے کہ میں مفتی ہوں، 8 سال میں نے درس نامی پڑھا، پھر کوئی تخصص فی الفقہ کیا، کوئی 4 سال اس میں لگا لیے، پھر جناب آج تک پڑھتے پڑھاتے ہمارا ہو گیا. اتنی بڑی میری لائبریری ہے، یقین مانیے کہ پاکستان کی بڑی 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 لائبریریوں میں اللہ پاک کے فضل سے میری لائبریری کا نام آتا ہے. لیکن آج تک میں نے یہ واقعہ جنگ جمل، جنگ صفین، یا مطلب یہ ان چیزوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اور مشاجرات صحابہ جو ہوئے تو مجھے ان کا اس کے اندر میں پڑھا ہی نہیں، ان کی کھوج میں پڑھا ہی نہیں ہوں. کیوں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا. مجھے تو قبر کے اندر جا کے یہ تو نہیں پوچھنا نا اللہ پاک نے، ہاں وہ 10 ہوئے مبشر کہ وہ پھر فلاں صحابی دی فلاں دے نال معاملہ ہویا سی تے تو او دے بارے پھر کی پھر کوئی پھر تو رائے کی رکھدا سیں. او بھائی یہ معاملے نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ان کی کھوجوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. مشاجرات صحابہ میں تو جن کے
دل دماغ کے اندر کوئی کجی ہوتی ہے وہ ہی پڑھتے ہیں. ہمیں ایسے اپنے بڑوں کے بارے میں خاموشی کا حکم ہے بھائی، اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہاں جی، یہ جی تو مرزا سینئر غلام قادیانی ہے یا مرزا جونیئر جیلمی ہے، یہ دو حرام زادے، حرام کے پلے، نطفہ حرام، انہوں نے آ کے جناب ان معاملات کو اجاگر کیا ہے. قسم والی گل جے کدی اسی سنیے ہی نہیں سی یہ واقعہ جنگ جمل، جنگ صفین تے بابے فدق، جنگ پتہ نہیں کی ہے یار وہ فدق والا ہیں، وہ جی سنیے ہی نہیں. میں کہنا واللہ میں تمہیں جھوٹ نہیں بول رہا، ایڈے وڈے اسی ہو گئے ہیں اج تک سنیے ہی نہیں سی ہے، صرف اور صرف مرزا جونیئر جیلمی دے منہ چوں سنیا جے. جی تے اے خبیث لوگ نے تے اے نا ایمان دے لٹیرے نے، ڈاکو لوگ نے، تے انہاں تو دور ہی رہنا بہتر ہے بھائی جی. ہاں جی 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 نہیں سید میرا اس حال میں یہ حسن بھی کہہ سکتا کہ میرا ساڈا اس بندے نہ کوئی رجوع ہے تو نہ میں اس بندے نو کوئی فالو کردا یا نہ کوئی ساڈا اس طرح دا کوئی سین ہے. میں تو سننا بھی نہیں پسند کرتا اس بندے نو، جی جی لیکن جی اپنے وہ نہیں جی، معلوم رکھتا ہوں. ادا جی سانو نہ آرام نال نماز پڑھنی چاہیے، رزق حلال کماؤ تے اپنے جی والدین دی خدمت کرو، بچیاں نو پالو، بس انہاں کو، بس کوئی نہیں انہاں دے او بابیاں بزرگاں دے بارے اسی کوئی کلام نہیں کر سکدے. سانو اس کھوج پینا بھی نہیں چاہیے، پینا ہی نہیں چاہنا. ہاں ہوں. یاد رکھو جی اور ایک اور چھوٹا جا شبہ سی ایک قرآن دی آیت دے متعلق، اور اے واللہ میں اپنے نالج واسطے پوچھ رہا، کوئی غلط جی رنگ نہیں دینا اس چیز نو، میرا اللہ جی گواہ ہے کہ اللہ کی ذات دی ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھمو اور فرقے بازش نہ پو. تے پھر جی سنی کیوں، وابی کیوں تے شیعہ کیوں؟ اے پتہ کی ہے. اچھا آپ دا نام کی ہے؟ ذرا نام مینوں دسو تے میں تانوں. میرا نام محمد علی ہے. محمد علی. اچھا جی محمد علی بھائی، گزارش ہے کہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ فرقے تے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے جڑا فرمایا ہے کہ بھائی فرقے نہ وہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھامو، تے جی پہلی تے بات ہے کہ فرقے نہیں. ہوں ہاں اے تو فرقے تے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت دے 73 فرقے ہونے ہی ہونے نے. جی اچھا گزارش ہے کہ یا تے نبی دی گل معاذ اللہ جھوٹھی ہے تے یا اللہ دی گل جھوٹھی ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ کہندا پیا فرقے نہ ہو تے نبی فرماندے نے پے کہ 73 فرقے ہونے ہی ہونے نے. جی کی خیال ہے آپ دا، کی ذہن مندا ہے کہ جی کچھ تسی بھی تے فرماؤ نا محمد علی بھائی. ٹھیک. سید میں تے بس اپنے ذہن واسطے پوچھ رہا نا. ہاں جی. یہ تے اچھا جس طرح گزارش ہے وے، گزارش ہے تے وے. وہی گل آ گئی نا کہ جس طرح ہن جس طرح ایک آیت قرآن نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ پاک فرماندے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر ہاں اللہ کے رسول اور اس کے آخری پیغمبر ہیں. اور ایک جگہ تے جدو آیت مباہلہ نازل ہوندی ہے تے اللہ پر پاک فرماندے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو نساءنا و نساء ابناءنا و ابناءکم، تسی بہتر سمجھتے ہو، تانوں آیت ہی ماشاءاللہ پوری آمدی ہوے گی، لیکن اتنے فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے بیٹیاں نو لے کے جاؤ اور آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام لے کے گئے. اچھا اے نا گل لمبی ہو جانی ہے، بڑی دور ٹر گئی ہے گل وہ نا جی بہت دور ٹر گئی ہے، مینوں سمیٹنی بھی مشکل ہو جانی ہے. بے شک ایسے گل ایک نقطے تے رہے نا، ایک پوائنٹ تے رہے تے گل وہ لیکن گل مطلب رہندی ہے. ایسے نا میں ایک ایگزامپل دیتی ہے تانوں کہ یہ تو اسی طرح دی مثال ہے. تے گزارش ہے کہ وہ جتنا دیر اسی ایک مرکز تے رواں گے نا تے جی سانو سمجھنا تے سمجھانا تے افہام و تفہیم او آسان ہو جائے گی، بصورت جی دیگر اسی بہت دور نکل جاواں گے. اچھا جی گزارش یہ ہے کہ وعلیکم السلام جی، جو بھی سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام. اچھا وعلیکم توجہ سے سنیے جی. یوزر صاحب آئے ہیں، کہتے ہیں کال
تو کریں نا کال جناب، میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. یوزر صاحب کہہ رہے ہیں جی کال. اچھا اچھا جی سنیے جی، مائک میوٹ کریے گا ذرا محمد علی بھائی. جی بسم اللہ. اچھا آواز چونکہ آ رہی ہے نا. سید میرا میوٹ نہیں ہو رہا، میں ایک بار اتر کے دوبارہ ریکویسٹ نہیں ڈالتا نہیں ہوں پھر نہیں، مجھے. میں کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، اوکے نو آپ کر دیں. ٹینشن نو ٹینشن. اچھا گزارش یہ ہے، میں نے ابھی مائک میوٹ کر دیا ہے. تو یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ وہ فرقے نہیں ہیں. فرقے کی سمجھ لیجئے فرقہ کیا ہوتا ہے یا فرقے کیا ہوتے ہیں. امت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا جی، وہ دو قسم کی امت ہے. ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. امت دعوت سے مراد یہ ہے کہ جن کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. بہت شکریہ جی، یہ جو پھول وغیرہ پھینک رہے ہیں جی، شکریہ جی. اچھا یہ ہوتی ہے امت دعوت. ایک ہوتی ہے امت اجابت. امت اجابت وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ان کو کہتے ہیں یہ امت اجابت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو، جبکہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہونے ہی ہونے ہیں، ان میں سے 72 جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک جو ہے نا وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. ٹھیک ہے. اب تضاد بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو اب اللہ کی اطاعت تو یہ ہے کہ بھائی فرقے فرقے نہ بنو، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور نبی کی اطاعت یہ ہے کہ بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ 73 فرقے ہیں امت میں. تو بظاہر تو یہاں پہ تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن اطاعت بھی کرنی ہے، دونوں کی کرنی ہے. اور اس کے اندر ہم تطبیق پیدا کریں گے، تطبیق. ٹھیک ہے کہ دو کلاموں میں سے ایک بھی کلام جھوٹا نہ ہو، دونوں کو ہم قبول کریں گے اور دونوں کے اندر تطبیق پیدا کریں گے. وہ تطبیق یہ ہے کہ اس امت سے مراد امت دعوت ہے، کہ امت دعوت کے اندر جن کو قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دعوت دی جاتی ہے. یہ سارے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، یہ سب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، لیکن امت دعوت کے اندر شامل ہیں. ان کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی کہ دیکھو جی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. تو جو ان میں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا تو وہ امت اجابت میں آ جائے گا، اور وہ ہے مسلمان. یہ ایک فرقہ ہے. ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ایتھیس، دہریے، زرتشت، بدھسٹ، بلا 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 بلا، یہ سارے کے سارے ایک ایک الگ سے فرقے ہیں. یہ قادیانی بھی ایک فرقہ ہے، لیکن یہ امت دعوت کا فرقہ ہے، امت اجابت کا فرقہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو عیسائی ایک فرقہ ہے، یہودی ایک فرقہ ہے. تو یہ سارے اس طریقے سے. تو یہ تھا وہ حدیث کا مصداق کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جو ہوگا نا وہ جنتی ہوگا، یعنی مسلمان اور اسلام یہ جنتی ہوگا، اور بقایا جو ہیں وہ سارے جہنمی ہوں گے. واللہ و رسولہ عالم. امید ہے کہ محمد علی بھائی کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی مائک میوٹ ہٹا سکتے ہیں آپ. اچھا اگلے دوست آئے ہیں یوزر صاحب. جی اب آپ بات کر سکتے، وہ چلے گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال، خیریت مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ ایک جی. منٹ ہے اپنا، رضوی بھائی ایک منٹ. سید ماشاءاللہ جی، مولا آپ کو دن پاک کے صدقے تندرستی سلامتی دیں، عزت دیں. تو بڑی اچھی تشریح کی ہے آپ نے. میں میوٹ نہیں ہٹ رہا تھا، میں اس لیے دوبارہ آیا ہوں کال پہ.
جی 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 تو ابھی میں سن رہا ہوں، آپ یوزر بھائی بات کریں، بسم اللہ۔ جی یوزر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے تو نام بتائیے پھر بات کیجیے۔ اچھا میرا نام نہیں آ رہا، جی نہیں جی، یوزر یوزر ہی آ آ رہا رہا ہے ہے؟ جناب، یوزر آ رہا ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ اب پتہ چلا، بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ بھی مسئلہ حل ہوا ہے ہمارا۔ اصل مجھے اس ٹک ٹاک کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو میں 2 3 لائیو پہ گیا ہوں تو انہوں نے یوزر یوزر کہا ہے، تو میں یار یہ یوزر سے کیا مراد ہے؟ نہیں اب کوئی پتہ نہیں، چلا آپ کہ نا یہ اپنی پروفائل میں جا کے نا وہاں جی پروفائل ایڈٹ ہوتا ہے، وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، وہ ہو جائے گا، تبدیل کر سکتے ہیں آپ۔ چلو صحیح، میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ کا کیا نام ہے جناب؟ کہاں میرا سے ہیں نام آپ؟ محمد عثمان قادری ہے۔ عثمان قادری صاحب، کہاں سے؟ جی میں یونان سے ہوں۔ جی جناب۔ اچھا، یہ آج ہمارا موضوع ہے ایک انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے عقائد و نظریات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جی جی یہ سمجھ لیں کہ آج پہلی لائیو میں کر رہا ہوں، مجھے بھی ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں، تو انجینئر کے حوالے سے یہ پہلی لائیو ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں انجینئر کے متعلق، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ فرمائیے۔ جی میرا جڑا نظریہ انجینئر دے بارے میں، اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسی لوگاں دین اتھوں نہیں سکھدے پہ جتوں سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اودی جڑے جننے بھی میں تے او اگر کسی دے پیر نو ویکھنا ہے او دے مریداں نو چیک کر لو۔ ایک منٹ جی، ذرا تھوڑا سا معذرت۔ اچھا، یہ فتح اسلام قادیانی مربی جی آئے ہیں، جی تو وہ ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، تو میں ان کو کال پہ آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ فتح اسلام قادیانی مربی جی آئیے گا، ذرا آئیے گا۔ مجھے وہ ذرا پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ کھوتی کا نام مسیح موعود ہے۔ یہ ذرا یہ سوال کا جواب چاہیے مجھے، آئیے ذرا جلدی آئیے۔ حوالہ میں جب آپ آئیں گے نا، تو جب آپ پوچھیں گے آ کے کہ کہاں پہ لکھا ہے، حوالہ میں تب دوں گا۔ آئیے آئیے، آپ کا مجھے انتظار ہے۔ مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کسی نے سوال کر لیا مسیح صاحب سے کہ مسیح جی آپ کیسے مسیح موعود بن گئے؟ تو وہ کہنے لگے او ہو، ادھر آ جاؤ، نیڑے ہو کے بہ جاؤ، تو میں دسنا میں کنج بنیا مسیح موعود۔ وہ نا اصل میں 2 سال تک میں عورت بن گیا تھا، تو وہ پھر مجھے نا 10 مہینے کا عمل ہو گیا، تو بعد میں پھر مسیح موعود بن گیا۔ تو میں نا گوگل 'ਚ جا کے ویکھیا کہ 10 مہینے کا حمل کنوں ہوندا ہے، تو گوگل نے مینوں دسیا 10 مہینے کا عمل مولوی جی 10 مہینے کا عمل کھوتی نوں ہوندا ہے۔ او میں کیا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا بھائی، مسئلہ ہی سارا حل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مرزا جی فرما رہے ہیں کہ کھوتی جڑی ہوندی ہے نا، او ہوندی جے مسیح موعود۔ یہ فتح صاحب آئے ذرا یار، آئے تساں حل کرنا ہے، تساں ہی حل کرنا ہے، اے بڑا معمہ ہے، یہ معمہ حل نہیں ہوندا پیا۔ ہاں جی، آئے ہو ذرا، کتنے ہو چلے گئے ہو؟ بس پھوک نکل گئی ہے، بس اینی کو پھوک سی؟ مر جو، سامنے بھی تے آیا کرو نا، سامنے ہوندے کو نہیں تسی، تے ٹپ ٹپ کر کے تے دوڑ جاندے ہو۔ صحیح ہے بھائی، چنگے رلے ہو تسی۔ چلو جی یوزر صاحب آپ بات کر لیں جی، وہ تو ٹر گئے جی۔ میں اصل کال اس بارے کیتی، کل میں میسج بھی کیتا سی تساں، جدوں ہی میں تساں دی جڑی ہے نا ٹک ٹاک میرے سامنے آ، میں صرف رہنمائی لینی ہے، تہاڈے اچھا کول جی، جدوں ٹائم ہوئے 2 4 سوالات یا 5 6 ہو سکدے نے ایز اے طالب علم، او تسی جڑا نا میری رہنمائی کر دیو جدوں جی جی ٹائم ہوئے۔ عقائد دے بارے میرا اور تہاڈا ایک ہی ہے، میں الحمدللہ قادری رضوی ہاں، تے او صرف علم حاصل کرن واسطے جڑا نا میں کال کیتی سی۔ جی جی جی، سن رہے ہیں میں، آپ کوئی سوال وعلیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔
مفتی صاحب بس کوئی بات نہیں کرنی تھی یا مشورہ ایک دینا تھا، باقی آپ کی مرضی، آپ مانے نہ مانے. آپ نئے نئے ٹک ٹاک پہ آئے ہیں تو میں نے دیکھا آپ کے فالوورز شو ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کو ہائڈ کر لیں، پرائیویٹ کر لیں اپنا اکاؤنٹ، تو وہ ٹک ٹاک پہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو بس یہ آپ کو مشورہ دینا تھا، باقی جیسے آپ کو نہیں بہتر وہ لگے. کیسے ہوتا ہے، وہ مجھے بتائیں گے تو اس کے فائدے نقصان یہ دونوں اس سے چیزیں بتائیں گے. ہاں ہاں، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. موسٹلی جو لوگ صحیح. ہوتے ہیں وہ اپنے فالوورز پرائیویٹ کر کے رکھتے ہیں کہ تاکہ ٹھیک ہے. دوسروں کو نظر نہ آئے. جو آپ کو صحیح. فالو لوگ کریں وہ بے شک سب دیکھے، اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اس کی سیٹنگ میں آپ جائیں گے، پرائیویٹ کی سیٹنگ میں، تو وہاں پہ آپ کو آپشن مل جائے گی. نہیں تو یوٹیوب پہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیوز کی اس کی مل جائیں گی. ابھی ایسے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، میں بھی. تو آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، لیکن وہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے نا. ہاں ٹک ہاں ٹاک پہ ہاں اپنے فالوورز اپنا ہائڈ کر لیں. ہاں 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 ہاں. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں تو صاحب. آپ آتے رہا کریں جی اور جی کوشش فرمائیے گا میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ رکھیے، اور مجھے آپ جی جی جو اصلاحات ہیں وہ مجھے جی جی واٹس ایپ کے اوپر آپ فرماتے رہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں آپ کو اپنا نمبر کر دیتا ہوں، تو آپ مجھے فالو بے شک کر لیجیے گا. میں پھر آپ کو ٹپس دے دوں گا اور بھی جو چیزیں ہاں ڈالتا ہوں. انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جی. اوکے، السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم کوئی مسئلہ السلام. تنہا 0052 انجینئر مرزا اور قادیانی مرزا دونوں فتنہ باز شیطان. جی ایسا ہی ہے، بالکل کچھ ایسا ہی ہے. جی مفتی صاحب میں نا وہ انشاءاللہ تساں نوں پھر اپنا نمبر جڑا نا بھیج دینا واٹس ایپ دا. نہیں یہ آپ نے خود ہی تکلیف کرنی ہوگی. میں نہیں جی کسی کو کستن واٹس ایپ کرتا میسج. میرا نہیں واٹس ایپ میں کر نمبر. دے، جی میں بھیج دیتا ہوں آپ کو اپنا نمبر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں کسی کو واٹس ایپ میسج نہیں کرتا. آپ اچھا کو اچھا، یہ تکلیف خود ہی کرنی پڑے گی. کوئی کام بہت ہو اگر آپ کو تو آپ وہ بھی آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریے گا. ٹیکسٹ میسج نہیں کرنا. ٹیکسٹ میسج کا جواب میں نہیں دیتا، تو وہ بھی آپ. ہاں نہیں ہاں ٹھیک ہو گیا. کیا آپ نہیں شیعہ ہو؟ نہیں، نہیں واٹس ایپ جی پہ ہم بات بھی آپ کرتے ہم ہیں کہ نہیں؟ ہم شیعہ نہیں ہیں جی. ہاں جی نہیں جی، میں بات بہت کم کرتا ہوں، اپنے پوائنٹ پر میں رہتا ہوں. اگر کوئی قادیانی آئے یا کوئی مرزئی آئے بات کرنے والا تو اس سے ہم بخوشی بات کرتے ہیں، یقین مانیں. تو مسلمان تو پھر ماشاءاللہ بازوق ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں. تو نہیں میرے نہیں، پاس وہ اصل میں جبلا وہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کا مجھے الحمدللہ کچھ علم ہے، لیکن کچھ ایسی جو ہے نا وہ تھی کچھ دو چار باتیں ایسے مجھے لگا ہے ابھی، کیونکہ جب بندہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تب بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اس موضوع پہ کتنا علم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. ملک عباس صاحب آئے. جی بھائی جان، یوزر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹاپک ہے، ہم جی اپنے ٹاپک کے اوپر ہی رہ کے بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. صرف اور صرف رد قادیانیت کرتے ہیں یا اچھا رد جی. مرزیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، کسی اور موضوع پہ ہم جاتے ہی نہیں. نہیں یہ نہیں، یہاں کی بھلے بات. آپ واٹس ایپ پہ بات کریں یا مطلب یوٹیوب پہ اچھا بات ٹھیک. کریں یا آپ ٹک ٹاک پہ کریں. ایک چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ بھائی جی اور کوئی ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی فرقے بازی کی کوئی بات. مجھے نہیں پتہ، مجھے اس معاملے میں آپ جاہل سمجھیں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی میرے. مجھے آپ اچھا ٹھیک. قادیانیت کی بات کریں، ہندو سکھ عیسائی یہودی ایتھیس دہریے تقابل ادیان و مذاہب کی بات کریں. ٹھیک ہے، اسلام دشمن ناصر کی مجھ سے بات کریں، انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے آپ کو. تو یہ جو باتیں آپ حضرات لے کے آ جاتے ہیں نا، مجھے بھائی وہ پتہ ہی نہیں ہے میری جان. ہاں ٹھیک. مفتی صاحب بہت شکریہ، مفتی صاحب پھر چلیں شکریہ. بہت شکریہ. السلام شکریہ علیکم. جی شکریہ. تو بات ہم یہ کر رہے تھے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی، کہ اس کے جتنے عقائد و نظریات ہیں نا یہ ٹوٹل مرزا قادیانی کے ہیں. یہ مرزا قادیانی کا فرزند ہے، فرزند ہے مرزا جونیئر جیلمی. تو وہ رجولیت والی طاقت کا اظہار کرواتا تھا، یہ اورل سیکس کرواتا ہے.
बड़े शौक से करवाता है। हाँ जी। और अभी इसने नई शुरली छोड़ दी है जी, वो मर्दैयों की जो है ना, वो माओं को 4 शोहर मिलने हैं। वो मैं तलाश कर रहा हूँ वो मर्दई जिसकी माँ के 4 शोहर हों। लिस्ट चाहिए भाई, लिस्ट। पहले तो लिस्ट मैनू चाहिए हो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी दी जोजा माजदा दे 4 शोहरां दी। अब वो देखना मैं चाहता हूँ कि कौन सा उसका फॉलोवर है जो वो मुझे लिस्ट फराहम करे। वालेकुम सलाम जी। अभी तक तो नहीं कोई आया। अपना सवाल लैके आ जाते ने, मेरा सवाल है तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सवाल ने ਉਹ किधर जाणगे यार। चंगे तुसी यार मरज़ई हो, ਸਾਡੇ सवालों का कोई जवाब नहीं तो अपने सवाल तुसी धरी जाओ अगे। ओरल सैक्स जायज़ है भाईओ, कुत्तियां वाले काम तुसी करते हो हैं। वो कुत्ता, ये ओरल सेक्स कुत्तों का काम होता है या कुत्तियों का काम होता है। वो कुत्ता ना, वो जब वो जुफ्ती करता है ना, तो जुफ्ती करने से पहले वो कुत्ती की शर्म का कुचाड़ता है ज़ुबान से। तो ओरल सेक्स भी यही होता है कि जो कुत्ते एक दूसरे की शर्म का कुचाड़ते हैं वो होता है ओरल सेक्स। तो मिर्ज़ा जूनियर जेल में कहता है वो जायज़ है भाईओ सर। जो कुत्ते काम तुसां फड़े ने। ठीक हो गया, ओरल सेक्स जायज़ है भाईओ। ठीक है, लगे रहो भाईओ, और कोई काम नहीं तुहानू मरज़ाइयो। तां ही तुसां अकैडमी ज्वाइन की है, चस्कोरी कौम। तुसीं पुत्तर इन्हां गल्लां 'च खुश रहिंदे हो। तुहाड़ियां बाजियां ते 4 शोहर बनाए हो, बड़े खुश होंदे ने। अली भाई जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद। सही है भाई। ते जे तुहाडे कोल असीं पुछ लईए 4 शोहरां दे नाम ते फिर तुसीं बांदर हो जे हो, तुहाडे मूँह बन जांदे ने। ते सीना चौड़ा करके दस्सिया करो ना, वो लिस्ट दिया करो सानू जदों भी कोई पुछे। हाँ हाँ, दौड़ गए भाई सारे, कादियानी भी दौड़ गए तो मरदई भी दौड़ गए, मैदान छड़ के दौड़ गए मरदई। बस इन्नी को गेम सी, बस गेम ओवर हो गई है। चलो भाई, फिर अभी सोने का इरादा है मेरा, तो मैं तो बस ना सोने से पहले दिल कर रहा था कोई मंजी थोड़ी सी ठोकूं मैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की। वो ठोक ली है, हूँ चैन नाल मैनू नींदर होनी, अल्लाह के हुक्म नाल मज़ा आ जाना। हमारा यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ख़त्म नबूवत टाइम्स हमारा यूट्यूब का चैनल है, ख़त्म नबूवत टाइम्स, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। रात को एक मुनाजरा हुआ है कादियानी के साथ, तो वो मुनाजरा भी उसके ऊपर रखा हुआ है, आप उसको विज़िट कीजिए। अव्वल से आखिर तक आपने सुनना है। एक आयत के ऊपर कादियानी मुरब्बी मुनाजरा छोड़ के भाग गया, एक आयत के ऊपर। तो वो मुनाजरा भी आपको हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मिल जाएगा। चलें जी, रब रखा जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव के साथ। तो जिन्होंने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर लें, ताकि आइंदा से जब भी कभी हम लाइव आएँ तो आप हजरात हमें ज्वाइन कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।